پھر کویسچن تھا کہ اوجھڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن کی کسی نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہو یا ممانعت ثابت ہو اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر حدیث سے کسی کی حرمت ثابت ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اپنے قیاس سے کسی چیز کو کسی حدیث میں یا قرآن میں بیان کردہ حرام چیز پر قیاس کر کے کسی اور چیز کو ہم ناجائز کہتے ہیں تو پھر وہ اس کا درجہ حدیث کے ثبوت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اکثر ایسی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحے کی 7 چیزوں کو 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا، لیکن اس میں اوجھڑی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے دلالت النص سے یا قیاس کے ذریعے ان 7 چیزوں پر جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کا جانور کے اندر گندگی کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، یعنی وہ گندگی سے متصل ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا۔ اسی پر قیاس کر کے اوجڑی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ گندگی کا مخزن ہوتی ہے، اس کا اتصال گندگی کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے۔ لیکن چونکہ یہ قیاساً ثابت ہے تو اس لیے جو محتاط علماء ہیں، میں بھی اس میں میں محتاط تو اپنے آپ کو خیر نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ اوجڑی کھائی جاتی ہے، بے شمار گھروں کے اندر کھائی جاتی ہے، اور جب کوئی چیز بالفرض اگر اصلاً بھی منع ہوتی، جیسے حدیث میں کوئی چیز منع ہو گئی لیکن لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے تو بسا اوقات اس محظور شرعی جو ممنوع چیز ہے اس کے عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں حکم تخفیف پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آسانی پیدا کرنا علماء کرام کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس میں عموم بلوہ بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے خواص بھی کھا رہے ہیں، عوام بھی کھا رہے ہیں۔ میں 6 سال تک بھاٹی گیٹ میں رہا ہوں، ہمارا جامعہ نظامیہ لاہور میں تھا، وہاں پڑھنے جاتا تھا، تو وہاں صبح ناشتے کے تھال لگتے ہیں اور بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہزاروں لوگ روزانہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ ماہانہ حساب کر لیں تو لاکھوں کی تعداد ہو جائے گی، اور وہاں اوجڑی کھاتے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ کھائی جا رہی ہے اس لیے اس میں حکم ہلکا ہی ہوگا، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کا حکم ہوگا۔ مکروہ تنزیہی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جو کرنا گناہ نہ ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔